جس کے بھی پیش نظر ہو اطہر، یہ ہم دیکھتے ہیں پالیٹکس میں اپنا سروائیول ہوتا ہے. جیسے خان صاحب نے جب انہیں یہ پتہ چل گیا تھا تحریک اعتماد آنے والی ہے تو انہوں نے کیا اعلانات کیے جو عالمی معاہدے سے تھے ان سے ہٹ کے. ابھی اس گورنمنٹ کو بھی ہم نے دیکھا کہ تاجروں پہ ٹیکس عائد کیا، وہ ٹیکس انہیں واپس ہٹانا پڑا پریشر کی وجہ سے. گورنمنٹ آگے پریشر میں، کیونکہ ظاہر ہے یہ ایسا کوئی بھی سخت فیصلہ کرتے ہیں تو پھر کوئی سیاسی مجبوری آڑے آ جاتی ہے. اور ابھی یہ حکومت بھی ایسی کوئی فیصلے لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ زرعی ٹیکس میں اضافہ کر سکے، ریٹیل پہ لگا سکے، ریئل اسٹیٹ پہ نئے ٹیکسز عائد کر سکے جو آئی ایم ایف ڈیمانڈ کر رہا ہے پیٹرولیم مصنوعات پہ بھی اور اس کے علاوہ دیگر شعبوں میں بھی. اور ایف بی آر کہہ رہا ہے کہ ہماری ٹیکس وصولیاں ہدف سے کم رہیں گی. دیر آر مینی ریزنز ٹو اٹ. سو جو پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے کہ حکومت کو بھی نہیں پتا کہ وہ کب تک ہیں اور اس کی وجہ سے وہ ایسے فیصلے لے نہیں پاتے، کبھی آزاد ہوگی ہماری لیڈرشپ ان معاملات سے؟ دیکھیں، جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ اس حکومت نے بھی ایک ٹیکس واپس لیا، وہ پرسائسلی لیا تھا واپس ایک ٹویٹ کے اوپر. مریم بی بی نے ٹویٹ کی تھی اور مفتاح صاحب کو کہا تھا کہ تاجروں کے اوپر یہ ٹیکس نہ لگائیں. تو جب ملک کی اکانومی اس طرح چلے کہ ایک غیر منتخب شخصیت ٹویٹر کے اوپر ملک کے وزیر خزانہ کو حکم دے رہی ہوں کہ مفتاح ہیو اے لک، اس میں دیکھیں اور اس کو ٹھیک کریں، تو پھر آپ کی اکانومی اسی طرح چلے گی. جہاں تک یہ تعلق ہے کہ مشکل فیصلے لینے ہوں گے، پرابلم یہ ہے کہ مشکل فیصلوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مشکل فیصلے یہ ہوں گے کہ جو عوام کو چیزیں دینی ہیں وہ مہنگی کر دیں، آپ تیل مہنگا کر دیں، گیس مہنگی کر دیں، آپ باقی چیزیں مہنگی کر دیں. جی یہ مشکل فیصلے ہیں. کیا جو اشرافیہ ہے وہ مشکل فیصلے لیتی ہے؟ یو این ڈی پی کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 17 سے 18 ارب ڈالر سالانہ اشرافیہ مرات لیتی ہے سسٹم سے، جس میں سولین اشرافیہ بھی شامل ہے، فوجی اشرافیہ بھی شامل ہے. کیا ان کی مرات کم ہوئی ہیں؟ آپ ادھر دیکھ لیں، ادھر افسران کی گاڑیاں دیکھ لیں، آپ میں اسلام آباد میں ہی آپ دیکھ لیں، ایک وزیر کے ساتھ 5 گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں اور ہر گاڑی کم سے کم یا تو 3000 سی سی یا 4000 سی سی، مطلب بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں. دنیا بھر میں ترقی یافتہ ممالک میں نے زندگی گزار دی، میں نے اتنی بڑی گاڑیاں کسی وزیر کے پاس نہیں دیکھی، کسی اے سی کے پاس نہیں دیکھی، کسی کمشنر کو نہیں دیکھا، کسی کے پاس نہیں دیکھا کہ اس طرح کی گاڑیاں ہوں. یہاں پہ تو ہر بندے کے پاس گاڑی ہے اور وہ سرکاری پیٹرول بھی ملتا ہے. تو اگر آپ نے مشکل فیصلے لینے تو آپ کو اوپر سے شروع کرنا پڑے گا. ہر چیز میں آپ کو بچت کرنی پڑے گی. برطانیہ اور یورپ جیسے ممالک میں اس وقت جو ایک ورڈ ہے جو بار بار یوز ہوتا ہے وہ ورڈ ہے آسٹیرٹی. مطلب کہ ہم نے قناعت پسندی کرنی ہے، ہم نے بچت کرنی ہے، ہر چیز میں وہ کٹوتی کر رہے ہیں، کٹس کر رہے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھ لیں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. یہاں پہ کیا ہمارے پارلیمنٹیرینز ہو جائیں، ہماری بیوروکریسی ہو جائے، دیگر لوگ ہو جائیں جو گورنمنٹ کی مرات استعمال کر رہے ہیں، کتنی چیزوں میں انہوں نے کمی کی ہے. تو یہ ایشو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک لانگ ٹرم پالیسی چاہیے. وہ پالیسی آتی ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی سے. یہاں پہ تو آئے روز حکومتیں گرا دی جاتی ہیں. جن لوگوں کے حوالے سے جے آئی ٹیز میں اتنی لمبی رپورٹ ہوتی ہے کہ انہوں نے اکانومی کو تباہ کر دیا، منی لانڈرنگ کی، اور انہی لوگوں کو دوبارہ لا کے پاکستان کے اوپر بٹھا دیا جاتا ہے. تو ایسے نہیں اکانومی ٹھیک ہوگی. ایک لانگ ٹرم آپ کو پلان چاہیے ہوگا جس کے اندر ہر کسی کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. ہر کسی کو اپنا کردار سے مطلب ہے کہ جس کا جو کردار ہے اپنے آپ کو اس تک محدود کرنا پڑے گا. جب تک یہ نہیں ہوگا تو یہی اسی طرح کا جو ہے نا سلسلہ چلتا رہے گا. ٹھیک ہے، لانگ ٹرم پلان کی بات کر رہے ہیں. عمران خان صاحب جب اقتدار میں آئے تھے تو انہوں نے بھی کچھ لانگ ٹرم پلاننگ کی بات کی تھی اور بعد میں انہوں نے کہا تھا کہ کا دورانیہ بھی بڑھنا چاہیے، اصلاحات اگر آپ نے مکمل طور پر کرنی ہے. لیکن کیا شارٹ کمنگز ہوتی ہیں جو کہ لانگ ٹرم پلاننگ ہونے نہیں دیتی؟ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے بریک کے بعد واپس آ کے. تو میں ایک بار پھر خوش آمدید. غیر معمولی صورتحال میں غیر معمولی حل چاہیے ہیں اور اسی پہ رانا مبشر صاحب نے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہمیں ایکسپلور کرنے پڑیں گے اور ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں، اور اس سے پہلے جو آپشنز ہم نے ٹرائی نہیں کیا، آؤٹ آف دا باکس آئیڈیاز، وہ ہمیں ٹرائی کرنے ہوں گے. اور اطہر ایڈ کر چکے ہیں اس میں کہ اشرافیہ کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا بحران کے حل میں. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گی میں. اشرافیہ کے بارے میں ہمیشہ بات کی جاتی ہے کہ ان کا ان سارے بحرانوں میں ایک بڑا حصہ ہوتا ہے، شیئر ہولڈر ہوتے ہیں. کیک میں بھی ہمارا جو معاشی کیک ہے اس میں بھی بڑا شیئر انہیں کا ہوتا ہے. لیکن جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو وہ سارا بوجھ عوام پہ شفٹ ہوتا ہے، وہ بچ جاتے ہیں. ان کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ ظاہر لا اینڈ آرڈر ایسا ہو، ملک کا قانون نظم و ضبط ایسا ہو جو کہ ان کو مجبور کرے کسی طرح. پاکستان میں ایسا ممکن ہے؟ جی ہاں، ممکن تو دنیا میں ہر چیز ہے. یہ ابھی سارے پارٹیسپینٹس جو ہے نا اس بات کی طرف متوجہ کر رہے تھے کہ ہماری بیوروکریسی کا کیا حال ہے، ہماری اشرافیہ کا کیا حال ہے، ہمارے انداز و اطوار کیا ہیں، ہمارے طور طریقے کیا ہیں. تو میں صرف ایک معمولی سا واقعہ جو ہے وہ آپ کو سناتا ہوں کہ میں ریاض سے دبئی کے لیے ٹریول کر رہا تھا، ریاض سعودی عربیہ سے. تو میرے ساتھ جو بیٹھے ہوئے تھے وہ
جہاز جو ہے وہ یعنی اس میں اس کی فلائٹ ہموار ہوئی تو ایک دوسرے سے تعارف ہوا. تو میں نے اس سے کہا کہ what do you do؟ تو اس نے کہا I sell sheep. تو میں حیران ہوا کہ یہ بھیڑوں کا کوئی تاجر ہے یہ وہ. خیر تھوڑی بات آگے بڑھی تو کہنے لگا کہ میں جو ہے وہاں پر وزارت صنعت و تجارت کا سیکرٹری ہوں. اچھا. اب ذرا جو ہے وہ غور فرمائیے کہ میں نے اس سے کہا کہ where are you staying؟ تو اس نے کہا کہ my embassy wanted to put me in a 5-star hotel but I refused and I said 2-star or 3-star hotel in downtown. اور اس کے بعد یہ کہ وہ واقعی وہاں پر بڑے معمولی سے اس میں وہ رہا, یعنی اسے ان اندر سے یہ فیلنگ تھی کہ میں نے اپنی جو ہے وہ حکومت کا نیوزی لینڈ کا ایک ایک پیسہ بچانا ہے. اور انہی دنوں ایک اور خبر آئی کہ ایک یورپین ملک میں, وہاں آپ کو پتا ہے کہ کتنے مہنگے ہوٹل ہوتے ہیں, وہاں پر ہمارے ایک سیکرٹری صاحب سویٹ میں وہاں پر جا کر جو ہے وہ جلوہ افروز ہوئے اور انہوں نے پھر پاکستان سے اپنی سالی اور اس کے خاندان کو بھی وہاں بلا لیا. اب آپ دیکھیں کہ پاکستانی خزانے پر کتنا بوجھ جو ہے وہ پڑا. تو اس طرح سے واقعات سارے ہی بیان کرتے ہیں, وہ جو ہے شہباز شریف صاحب ہوں, عمران خان صاحب ہوں, لیکن اور اس میں جب تک جو ہے وہ ہم سنجیدگی اختیار نہیں کریں گے اور دنیا کے بڑے بڑے ماڈلز ہیں. ابھی جو ہے چند روز پہلے چائنیز کے جو ہے قونصل جنرل سے ملاقات ہوئی اور وہاں پر انہوں نے کہا جی کہ زراعت میں ہم آپ کی بڑی جو ہے وہ مدد کرنے کو تیار ہے. وہاں پر یہاں پر بمشکل 20-25 من جو ہے فی ایکڑ پیداوار ہوتی ہے, وہاں پر جو ہے چائنا میں 50 من فی ایکڑ جو ہے وہ پیداوار ہے. اور اس طرح کے انہوں نے بڑی چیزیں جو ہے وہ کہی اور یہ جو ہے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں, تو انہوں نے بھی کچھ جو ہے وہ اپنی تشخیص بتائی. اس سے پہلے میں آپ کو واقعاتی مثالیں دے رہا ہوں. وہ جو ہے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں میرے ساتھ اٹلی کے سفیر کھڑے تھے. اب وہی جس کی پوٹھوہار کی بات ہو رہی ہے کہ وہ ہم چین کو دیں گے اور وہ اس نے آباد کریں گے اور یہ وہ, تو اس نے کہا کہ یو ہیو گاٹ اے بگ پوٹینشیل فار آلیو ٹریز اور اس پوٹھوہار بیلٹ میں. تو آگے جو اس نے سب پاکستانیوں کے لیے, ہماری حکومت کے لیے, ہمارے اداروں کے لیے, ہمارے بیوروکریٹس کے لیے, سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے. اس نے پاکستانیوں کے بارے میں کیا کہا؟ اس نے کہا کہ یو پیپل ڈونٹ لائک ورکنگ ہارڈ. آپ جو ہے وہ کام جو ہے محنت سے کرنا ہی نہیں چاہتے. یہ اس کی ہمارے بارے میں آبزرویشن تھی. اور ہمارے اپنے جو ہے مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ, ان کی ساری عمر جو ہے وہ اپنے یہ لوگوں کے ساتھ گزری اور ان کا تجزیہ بھی آخر میں یہ تھا کہ اس قوم میں پتا مار کر کام کرنے کی عادت ڈیولپ نہیں ہو سکی. تو یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز؟ بس وہ تو حوصلہ بڑھانے کے لیے وہ جو ہے وہ کہتے ہیں, اور واقعی یہ بات بھی درست ہے. اس میں جو ہے نمی کہاں سے لائیں ڈاکٹر صاحب, نمی کہاں سے لائیں؟ ہارون صاحب سے نسخہ معلوم کر لیتے ہیں. عائشہ یہ جو ہے وہ یہ نم والی بھی جو ہے وہ تھیری بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس کے لیے کوئی نم دیدہ بھی ہونا چاہیے, کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ جسے دیدہ بینا ہونا چاہیے. اب ہم کیا کریں, جو نجات دہندہ بنا کر لائے گئے وہ بھی ہمیں نجات نہیں دلا سکے.